آغاز مجلس میں مناسب ہے کہ اپنے مرحومین کو یاد کیا جائے۔ میں کچھ نام لے رہا ہوں، ان کو شامل کرتے ہوئے، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ حمیدہ بانو ملیانی بنت عبدالحسین مہر علی آصر، اکبر علی ابن فدا حسین علادین لالجی، نسیم بانو بنت حسین علی پونا والا، صدیقہ بانو بنت عبدالحسین مہر علی آصر، نرگس بانو، زہرا بانو بنت رجب علی، امیر علی ہیرجی، پیار علی ممدانی، سیدہ انوار فاطمہ نایاب بنت سید مظہر حسین رضوی، سید تقی عابد رضوی ابن سید علی عابد رضوی، سید محفوظ حسین، سید محمد تقی جعفری، سید انور حسین زیدی، لالجی، ممدانی، راشد، ہیرجی، منجی، پونا والا، آصر، جمانی، داؤدانی فیملی کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے تمام مرحوم مومنین و مومنات شہداء ملت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد، صلی علی عجل فرجهم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلسلہ مجالس کی یہ نویں اور آخری نشست ہے کہ جس کے سرنامہ کلام میں سورہ عنکبوت کی آخری آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے اور پالیسی بیان دیتے ہوئے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کا ہاتھ تھامیں گے، اس کو گرنے نہیں دیں گے اور اسے اپنی راہ پر، اپنی سبیل پر، اپنے راستے پر ہدایت کریں گے۔ لنہدینہم سبلنا، یقیناً لنہدینہم، یہاں پہ انہوں نے تاکید ثقیلہ کا بھی استعمال کیا ہے کہ لنہدینہم سبلنا، لام تاکید بھی اس میں موجود ہے کہ یقیناً یقیناً ہم اسے اپنے راستے پر ہدایت کر دیں گے، ہم اس کی ہدایت کریں گے، مگر شرط صرف یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا، شرط یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، وہ جہاد کرے، جہاد یعنی کوشش کرے، محنت کرے، اس پوٹینشل کو استعمال کرے جو ہم نے اسے دیا ہے، اور پھر وہ کوشش کر کے جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کا ہاتھ تھامیں گے اور اسے اپنی راہ پر لگا دیں گے۔
ہم اسے ہدایت کر دیں گے۔ ایک اور جگہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ سعی اسی لفظ سعی، وہ سعی جو آپ نے عمرے میں ہمیشہ سنا ہوگا، یہ لفظ سعی کا، تو سعی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چکر کاٹنا ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے لاجک ہے کہ خداوند متعال نے اپنی کنیز خاص کی یاد تازہ کی ہے کہ دیکھو کہ خداوند متعال کس طرح سے اپنے بندگان خاص کی یاد اپنے بندوں کے دلوں میں زندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم صحیح کرتے ہو، صفا مروہ کے درمیان چکر کاٹتے ہو، تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے کہ جس کی خداوند متعال یاد تازہ کروانا چاہ رہا ہے؟ جناب ہاجرہ ہیں، جناب اسماعیل تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں پانی کے لیے، اور جناب ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹ رہی ہیں۔ تو خداوند متعال نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا، تو کوشش کرنا شرط ہے۔ اور جناب ہاجرہ نے کوشش کی، سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان، تو خداوند متعال نے زمزم کی صورت میں پانی کا ایک کنواں جاری کر دیا، ایک چشمہ جاری کر دیا۔ تو کوئی سوال کرے کہ مالک تو جانتا تھا کہ اسماعیل پیاسے ہیں، تو جانتا تھا کہ اسماعیل بلک رہے ہیں، تو اتنی محنت کیوں کر رہی جناب ہاجرہ سے؟ تو خداوند متعال یقیناً یہ جواب دے گا کہ تم ہماری پالیسی کو نہیں سمجھتے، تم ہماری پالیسی سے ناواقف ہو۔ ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں پہلا قدم اٹھانا تمہاری ذمہ داری ہے، کوشش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اسے ثمربار ہم کریں گے، اس کا پھل ہم دیں گے۔ تو خداوند متعال نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، اور پھر فرمایا سورہ عنکبوت میں فرما رہا ہے، وہی سرنامہ کلام کی آیت کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اسے اپنی راہ پر لگا دیں گے، ہم اپنے راستے کی طرف اس کی ہدایت کریں گے، ہم اس کا ہاتھ تھام لیں گے، ہم اسے گرنے نہیں دیں گے، ہم اسے بھٹکنے نہیں دیں گے، ہم اسے گمراہ نہیں چھوڑ دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، شرط یہ ہے کہ اپنے اس دیے گئے پوٹینشیل کو استعمال کرے۔ اب ذرا آئیے کربلا کی جانب، ہم پورے کربلا کے اندر از اول تا آخر کچھ کیریکٹرز دیکھتے ہیں کہ جو اس کربلا میں موجود ہے اور اس کربلا کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں۔ دیکھیے کربلا میں ایک تو بالکل نیگیٹو ایکسٹریم تھی اور ایک پازیٹیو ایکسٹریم تھی، اور اس کے درمیان کا ایریا گرے تھا۔ یہ گرے ایریا میں بہت سارے افراد ہیں کہ جو ہمیں اس آیت کے حوالے سے اس آیت کو سمجھنے میں بڑی ہیلپ کرتے ہیں۔ اگر نیگیٹو ایکسٹریم کی بات کی جائے تو یزید، ابن زیاد، شمر، عمر سعد، یہ تمام کے تمام نیگیٹو ایکسٹریم کے اوپر کہ انہوں نے اپنے پوٹینشیل کو ضائع کیا، انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، یہ گمراہی میں رہے اور اس پر ان کو افسوس بھی نہیں تھا، اس پر ان کو کوئی دل میں کوئی خیال نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیا کر دیا، اس پر ان کو افسوس نہیں تھا۔ یہ نیگیٹو ایکسٹریم کے اوپر، وہ پازیٹیو ایکسٹریم کی جس کے اوپر حسین ہے۔ تو کچھ یہ جو گرے ایریا ہے اس میں کچھ ہمیں افراد دکھائی دیتے ہیں کہ جو نہ اس سائڈ پر ہیں اور نہ اس سائڈ پر ہیں، پنگ پونگ جیسی صورتحال ہے، کبھی اس سائڈ پر چلے جاتے ہیں کبھی اس سائڈ پر چلے جاتے ہیں، آخر میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ یزیدی بنتے ہیں یا حسینی بنتے ہیں۔ تو اگر ہم ذرا دیکھیں کیریکٹرز کو تو ہمیں سب سے پہلا کیریکٹر کون سا دکھائی دیتا ہے؟ ولید کا کیریکٹر، مدینے میں یزید کا گورنر ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ولید حکم ملتا ہے یزید کی جانب سے کہ حسین سے بیعت لو ورنہ سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو، اگر بیعت کر لے تو ٹھیک، نہیں تو سر تن سے جدا کرو اور شام میں میرے پاس بھیج دو۔ اور ولید کیا یہ کام کرتا ہے؟ نہیں، یہ کام تو انجام نہیں دیتا۔ کہ یزید کو جانتا ہے؟ بالکل جانتا ہے۔ کیا حسین سے واقف ہے؟ بالکل واقف ہے۔ پریشانی کی صورتحال ہے، یزید کا حکم مل گیا اور کنفیوژن کے اندر مشورے کے لیے مروان کو بلایا۔ مروان بالکل الگ کیریکٹر، کیٹاگوریکلی آئیڈیالوجیکلی بالکل یزید کے ہم آہنگ۔ جب اس سے مشورہ کیا گیا تو مروان کیا کہتا ہے کہ جس طرح سے یزید نے کہا ہے اسی پر عمل کرو، حسین سے بیعت لو، بلکہ ابھی بلاؤ۔
اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ سر قلم کر دو، ورنہ حسین کو قتل کر دو۔ مولا کو بلایا گیا، جب مولا آئے ہیں تو مروان نے اپنی آواز کو بلند کیا، مولا نے اسے ڈانٹ دیا، اور جب اس نے ولید سے کہا کہ حسین کو ابھی گرفتار کر لو، ابھی قتل کر لو، ورنہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، مولا چل دیے، اپنے گھر کی جانب واپس پلٹ گئے۔ اور جب اس نے بعد میں واپس سے کہا کہ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا، تم نے حسین کو جانے دیا، اب تمہارے ہاتھ میں حسین نہیں آئیں گے۔ اور ولید نے اس موقع پر یہ کہا کہ اچھا ہے کہ میرے ہاتھ میں نہ آئے، اچھا ہے فرزند رسول کا قتل میرے ہاتھ سے نہ ہو۔ کیا ان تمام چیزوں کے باوجود کیا اس میں اتنا حوصلہ تھا کہ یزید کو کیمپ کو چھوڑ کر حسین کا ساتھی بن جائے؟ جواب جی نہیں۔ یہ جانتا ہے کہ حسین کون ہے، یہ جانتا ہے کہ حسین فرزند رسول ہے، حسین کے بارے میں واقف ہے کہ فرزند رسول ہیں، ان کا خون میرے ہاتھ پر نہیں لگنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یزید کا کیمپ چھوڑ سکے اور حسین کو جوائن کر سکے۔ یہ ایک کیریکٹر کہ جو گرے ایریا میں ہے، لیکن آخر میں بنا یزیدی، اپنے پوٹینشیل کو استعمال نہیں کیا، خداوند متعال نے جو اس کے اندر پوٹینشیل رکھا تھا اسے ضائع کر دیا، یزیدی رہا۔ اب دیکھیے دوسرا کیریکٹر، کوفہ میں نعمان بن بشیر۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے ہیں تو اس موقع پر کوفے کا گورنر کون ہے؟ نعمان بن بشیر ہے۔ نعمان بن بشیر کوفے کا گورنر، کیا اس نے حضرت مسلم کے خلاف کوئی اقدام کیا؟ جواب جی نہیں۔ جب اس سے کہا گیا تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ رسول خدا کے کسی خاندان کے فرد کا میرے ہاتھوں قتل نہ ہو۔ جب وہ خطبہ دے رہا تھا کسی نے بھڑکانے کی کوشش کی تو اس نے یہ جواب دیا۔ کیا مسلم ابن عقیل کو روک رہا تھا؟ جواب جی نہیں، روک بھی نہیں رہا تھا۔ کیا دل سے حسینی ہو گیا تھا؟ جواب جی نہیں، حسینی بھی نہیں ہے، یزید کا گورنر ہے، یزید کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے۔ اور جب لوگوں نے اس کی تمام حرکات کو دیکھنے کے بعد یزید کو خط لکھا ہے کہ کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہے یا کمزور بن رہا ہے، اگر چاہتا ہے کہ کوفہ تیرے ہاتھ میں رہے تو اس کو معزول کر اور کسی ایسے کو بھیج کہ جو بہت زیادہ طاقتور ہو، جو کوفے کو ہینڈل کر سکے۔ تب حکم دیا یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو۔ وہ کہاں ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد ہے بصرہ میں، یزید کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، بصرہ کا گورنر ہے۔ ایڈیشنل چارج دیا کوفے کا، اور عبید اللہ ابن زیاد اپنے بھائی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر آیا کوفے، اور اس نے قتل و غارت گری کا اور مظلوم ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ نعمان بن بشیر جان چکا ہے کہ میں معزول ہو گیا، یزید کی طرف سے میں معزول ہو چکا ہوں، کوفے کا گورنر اب میں نہیں رہا، تو کیا اب اتنا حوصلہ ہے کہ کوفے کا گورنری بھی گوا چکا، اور جانتا ہے کس بات سے گوا چکا ہے، کس بات پر اسے گورنرشپ سے معزول کیا گیا، لیکن اب بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ مسلم ابن عقیل کا ساتھ دے۔ یہ حوصلہ نہیں ہے۔ حسین ہی نہیں ہو گیا، تھا یزیدی، رہا بھی یزیدی، گرے ایریا میں تھا، نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا تھا، مسلم ابن عقیل کو روکا نہیں، مسلم ابن عقیل کا قتل نہیں کیا، لیکن حسینی بھی نہیں ہوا۔ گیا ہے شام، اور شام پہنچنے کے بعد یزید کے پاس اپنا سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو کہ جس طرح سے آپ نے کہا تھا اس طریقے سے میں نے اس کو چارج دیا، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کوئی اور حکم ہو تو بتائیے۔ بہت سارے اقوال یہ ملتے ہیں کہ لٹا ہوا قافلہ جب شام سے مدینے کی جانب گیا ہے تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بشیر نے کہا، بشیر نے کہا، بشیر نے کہا، تو ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ وہ نعمان بن بشیر اور یہ بشیر ایک ہی شخصیت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ڈفرینٹ شخصیتیں نہیں ہیں، یہ قول بھی ملتا ہے۔ تو آل محمد کے حوالے سے سافٹ کارنر دل میں موجود ہے، لیکن حوصلہ نہیں ہے کہ آل محمد کا ساتھ دے سکے، حسین مظلوم کا ساتھ دے سکے، مسلم ابن عقیل کا ساتھ دے سکے، تو اپنے پوٹینشیل کو ضائع کیا۔ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کا ہاتھ تھامتے ہیں، انہیں اپنے راہ پر، اپنے راستے پر گامزن کر دیتے ہیں، اپنے راستے پر ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ پوٹینشیل موجود تھا کہ خدا بند متعال کی بارگاہ میں کوشش کرتا اور خدا اسے ہدایت کر دیتا، لیکن اس نے اپنے پوٹینشیل کو ضائع کیا۔
اب اس کے مقابلے میں دیکھیے ایک کیریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے حر ابن یزید ریاحی کا، واقعاً قابل غور کیریکٹر ہے جناب حر کا۔ ذرا دیکھیے کہ امام پہنچے ہیں، راہ کوفہ میں ہیں، اور ایسے میں حر کا قافلہ ہے کہ جو رستہ روکنے آیا ہے، حر کا قافلہ ہے جو رستہ روکنے آیا ہے، اور عالم یہ ہے کہ پیاس کی شدت اپنے عروج پر، پیاس کا غلبہ ہے، سینکڑوں افراد کا رسالہ ہے حر کے پاس، سربراہ ہیں اس رسالے کے، اور پیاس سے جاں بلب ہے۔ اس موقع پر حسین سے، امام مولا سے کہا بھی گیا، کسی شخص نے کہا کہ آقا حسین یہ حر کا قافلہ ابھی اس وقت جاں بلب ہے، پانی ان کے پاس ہے نہیں، یہ بعد میں بہت بڑا قافلہ بن جائے گا، ابھی ان سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اس موقع پر حسین نے یہ تھوڑی کہا کہ آؤ ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ اس موقع پر تو حسین نے کہا انہیں پانی پلاؤ، یہ پیاسے ہیں، یہ جاں بلب ہیں، ابھی ان سے مقابلہ تھوڑی کیا جائے گا، انہیں تو پانی پلایا جائے گا۔ تو حسین نے پانی پلایا، نہ فقط حر کے لشکر والوں کو پانی پلایا، بلکہ حسین نے حر کے لشکر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ یہ کردار ہے حسین کا۔ آپ صرف دیکھیے کہ ان میں سے اگر کوئی نکلا ہے تو فقط حر نکلا ہے، سب نے حسین کے اس کردار کو دیکھا۔ دیکھیے حسین جو کہہ کے نکلے ہیں تو کیا کہہ کے نکلے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں اپنے بابا اور اپنے جد رسول خدا کی سیرت کا پابند ہوں، میں ان کی سیرت پر چلنے والا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، میرا کام کوئی فساد پھیلانا نہیں ہے۔ تو حسین اگر چاہتے تو اس موقع پر لڑ لیتے، شہید ان سب کو قتل کر دیتے، تہ تیگ کر دیتے، مقابلہ کر لیتے، یقیناً ان لوگوں نے ہار جانا تھا کیونکہ پیاس سے جاں بلب تھے، لیکن اس موقع پر حسین نے اپنے کردار سے انہیں دکھلایا کہ نہیں، تم دشمن بن کر آئے ہو لیکن چونکہ جاں بلب ہو، ہم تمہیں پانی پلائیں گے۔ تو حسین کا کردار سب نے دیکھا، لیکن کیا ہر کوئی حسین کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا؟ اب حر کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ حسین نے ہمیں پانی پلایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حر نے جگہ جگہ پر حسین کو نصیحت کی، کہا فرزند رسول میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اسی طریقے سے چلتے رہے تو آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ حسین تو جانتے ہیں کہ اب قتل ہونا ہے، اور اس موقع پر حسین نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے کہ مجھے قتل نہ کرو؟ تو حسین تو جانتے، تو حر کے دل میں وہ چنگاری اب جا چکی ہے۔ اور اب ذرا دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ وہ زہرا کا احترام تھا کہ جو حر کو بچا گیا۔ جب حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا، تو اس موقع پر بڑے جلال میں حسین نے کہا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کس کی لجام میں تو نے ہاتھ ڈالا ہے؟ اور اس موقع پر حر نے یہ جواب دیا کہ فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، کوئی اور ہوتا تو میں اسے بھی اس طرح سے جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں تو وہ ہے کہ جن کا نام میں وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔ تو جناب حر، یہ توفیقات خدا بندی شامل حال ہو رہی ہیں، یہ جناب زہرا کا جو احترام کیا، یہ توفیقات خدا بندی شامل حال ہو رہی ہیں کہ آخر میں عاشور کے دن حر نے فیصلہ کر لیا کہ اب ولا صبر علی النار، میں آگ پر صبر نہیں کر سکتا۔ آئے ہیں حسین کی خدمت میں، معافی کے طلبگار ہیں۔ حسین نے معاف کیا، فرمانے لگے کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ تو یہ حر کا کیریکٹر کہ گرے ایریا کے اندر، لیکن آخر میں آئے حسینی بن گئے، اپنے پوٹینشل کو استعمال کیا، جگہ جگہ پر اس بات کا ثبوت دیا کہ خدا بند متعال کی توفیقات کا میں لائق ہوں، جگہ جگہ پر اس بات کو پروف کیا کہ خدا بند متعال کی جو توفیقات ہیں میرے شامل حال ہو، اور آئے ہیں حسینی بن گئے۔ ایک اور کیریکٹر ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ کیریکٹر ہے زہیر ابن قین کا۔ زہیر ابن قین کا معاملہ تو اس سے زیادہ خطرناک، انہیں مخالف گروہ کا تصور کیا جاتا تھا، بلکہ تصور نہیں، وہ مخالف گروہ میں تھے،
مولا کے خلاف جو مخالف گروہ تھا اس میں شامل تھے. یعنی عاشور کے دن بہت سارے لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اے زہیر تم تو مخالف گروہ کے تھے, تمہارا تو شمار مخالف گروہ میں کیا جاتا تھا. تو اس کے بعد زہیر نے کہا اب تم جب مجھے حسین کے ساتھ دیکھ رہے ہو تو اب کوئی شک باقی رہا کہ میں حسینی ہوں؟ میں تو علوی ہوں, میں حسینی ہوں. تو زہیر کا معاملہ تو ایسا کہ مخالف گروہ کے, لیکن اس موقع پر وہی پوٹینشل کا استعمال کیا کہ نہ میں حسین کا ساتھ دوں گا نہ یزید کا ساتھ دوں گا. یزید کا ساتھ بھی نہیں دوں گا, حسین کا ساتھ بھی نہیں دوں گا, میں نیوٹرل رہوں گا, میرا کوئی سٹانس نہیں. اس معاملے میں میں کسی کی پارٹی نہیں بننا چاہتا, نہ حسین کی پارٹی بننا چاہتا ہوں نہ یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو کم سے کم اتنا تو آگے بڑھے, اور اس چیز کو پوری طریقے سے امپلیمنٹ بھی کیا. 8 ذی الحجہ کو حسین کا قافلہ نکلا ہے مکہ چھوڑ کر. 5 دن بعد جناب زہیر اپنے خاندان سے مراد اپنی زوجہ اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ حج کرنے کے بعد نکلے ہیں کوفہ کی جانب. اور اب نہ حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں نہ یزید کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. اور اس چیز کو اب امپلیمنٹ کس طرح سے کیا کہ جہاں حسین پڑاؤ ڈالتے ہیں زہیر اس سے ایک منزل اور آگے پڑاؤ ڈالتے ہیں تاکہ حسین سے بات نہ کرنی پڑ جائے, حسین سے ملاقات نہ ہو. حسین کی بات سننی پڑ جائے گی تو پھر کچھ اور آگے بات ہوگی, میں حسین کی بات ہی نہیں سنوں گا. آج بھی اگر آپ جائیں تو اس زمانے میں تو خیر بہت زیادہ آرائش تھا کیونکہ گھوڑوں کا سفر ہوا کرتا تھا, اونٹوں پر سفر ہوا کرتا تھا, تو کچھ منزلیں بنائی گئی تھیں کہ جہاں پر پڑاؤ ڈالا جاتا تھا. ظاہر سی بات اتنی آرگنائزڈ وے میں تو نہیں ہوتا تھا, لیکن آج بھی آپ ذرا دیکھیں کہ بس کا سفر ہو تو کہتے ہیں کہ کوئی اچھی جگہ ہو تو وہاں پر روک دیا جائے تاکہ کھانے کا بندوبست ہو, اور بھی بہت ساری ضروریات کے کام ہوتے ہیں اس کے لیے. تو جناب زہیر ابن قین جہاں پر حسین پڑاؤ ڈالتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ حسین نے پڑاؤ ڈالا ہے, حسین کا خیمہ نصب ہے. جب جواب آتا ہے ہاں حسین بھی یہیں پر موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اگلی منزل میں پڑاؤ ڈالیں گے. ایک منزل ایسی آئی کہ جناب زہیر مجبور ہو گئے کہ یہیں پر پڑاؤ ڈالیں. پہلے سوال کیا کیا حسین نے اپنا خیمہ یہیں پر لگایا ہے؟ جواب آیا جی حسین نے اپنا خیمہ یہیں پر لگایا. تو اب زہیر کہتے ہیں کہ ہم اگلی منزل پر پڑاؤ ڈالیں گے, اگلی منزل پر اپنا خیمہ لگائیں گے. تو ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ اگلی منزل بہت دور ہے, ہمیں بہت لمبا سفر کرنا پڑ جائے گا. تو اب مجبور ہو گئے. زہیر تو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ حسین سے ملاقات نہ ہو جائے. میں کہوں گا زہیر اوائڈ کرنا چاہتے تھے, زہیر مجبور ہو گئے. یہ خدا بند متعال کی توفیق شامل حال ہو گئی. زہیر تو اپنے آپ کے لیے مجبوری سمجھ رہے ہیں کہ مجھے یہاں پر خیمہ نصب کرنا پڑ رہا ہے, لیکن در حقیقت یہ خدا بند متعال کی توفیق ہے جو زہیر کے شامل حال ہو. دور لگایا ہے خیمہ, دور لگایا ہے. اور ایسے میں جب خیمہ لگا چکے, ذرا دیکھیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اسے اپنے راستے پر ہدایت کر دیتے ہیں. ذرا دیکھیے کہ جب خیمہ لگا چکے اور اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, نوالا ہاتھ میں ہے, اور ایسے میں دق الباب ہوا. دق الباب ہوا, دق الباب ہوا. سوال کیا کون ہے؟ جواب آیا کہ میں حسین کا قاصد ہوں, میں حسین کا قاصد ہوں. ارے اسی چیز کو تو میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا. جو نوالا ہاتھ میں تھا گر گیا. کوئی جواب نہیں دیتے, زبیر کوئی جواب نہیں دے رہے. کچھ دیر بعد اس قاصد نے واپس سے کہا کہ کوئی جواب ہے حسین کے لیے؟ حسین کا قاصد ہوں. کہا کیا کام ہے؟ کہا حسین آپ سے ملنا چاہتے ہیں, حسین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو اب زوجہ زہیر نے انٹروین کیا. یہ دیکھیے ایک اور توفیق خدا بندی شامل ہے. کہنے لگی جاؤ دیکھو تو صحیح فرزند رسول کہہ کیا رہے ہیں, فرزند رسول تم سے بات کیا کرنا چاہتے ہیں, ذرا سنو تو صحیح. اور اب جناب زہیر کہتے ہیں کہ ہاں فرزند رسول نے بلایا ہے, اب میں جاؤں گا. اب جب واپس گئے ہیں تو کتب میں یہ نہیں ملتا کہ حسین نے کیا بات کی زہیر سے, کوئی سبز باغ نہیں دکھلایا. کتب میں یہ نہیں ملتا کہ زہیر سے کیا بات ہوئی.
مگر بس اتنا ملتا ہے کہ جب زہیر واپس پلٹے ہیں تو وہ زہیر نہیں تھے. جب زہیر واپس پلٹے ہیں تو وہ زہیر نہیں تھے, زہیر تبدیل ہو چکے تھے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کا مصداق بن چکے تھے. خدا بند متعال نے اپنی راہ پر ہدایت کر دی تھی, اور اب جب واپس پلٹے ہیں تو اعلان کیا, تمام لوگوں کو جمع کیا جو ان کے ساتھ موجود تھے, اور اعلان یہ کیا کہ اب میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں حسین کے ساتھ شہید ہونے جا رہا ہوں. میں حسین کے ساتھ شہید ہونے جا رہا ہوں. تم میں سے جسے بھی میرے ساتھ چلنا ہو وہ ساتھ چلے, اور جسے جانا ہو تو ان کی راہ ان کو مبارک. میں حسین کے ساتھ شہید ہونے جا رہا ہوں. اور ایک مرتبہ اپنی زوجہ کی طرف شکریہ والی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری زوجہ کو اس کے میکے تک چھوڑ دیا جائے, اس کے بھائیوں تک پہنچا دیا جائے. تو اس موقع پر زہیر کی زوجہ نے معرفت بھرا جملہ کہا, اے زہیر, تمہیں فرزند رسول سے ملاقات کے لیے میں نے ابھارا تھا نا, میں نے تمہیں تیار کیا تھا نا. اب تم جنت کے راہی بننے جا رہے ہو اور مجھے تنہا چھوڑے جا رہے ہو, مجھے تنہا چھوڑے جا رہے ہو. اس موقع پر زہیر کہتے ہیں, دیکھو میں جانتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں گا, اس کے بعد اسیرے کے معاملات ہیں, پردہ چھینا جائے گا, تم کس طرح سے برداشت کرو گے. اور اس موقع پر زوجہ جناب زہیر نے کہا کہ اے زہیر, زینب کبریٰ بھی تو اسیر ہوں گے نا, زینب کبریٰ کو بھی تو قیدی بنایا جائے گا, جو ان کا حال ہوگا وہی میرا حال ہوگا. ایک قول کے مطابق جناب زہیر نے اپنی زوجہ کو بھی اپنے ہمراہ لیا, اور اب جب چلنے لگے تو اپنا سر پیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ, حسین نے مجھے کتنا عزت دار بنا دیا, حسین نے مجھے کتنی عزت بخش دی. سوال کیا حسین نے؟ کہا حسین نے قاصد میرے پاس بھیجا تھا, وہ کوئی اور نہیں تھا, شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر تھے. حسین نے علی اکبر کو میرے پاس قاصد بنا کر بھیجا تھا. اتنی عزت بخش دی حسین نے کہ شبیہ پیغمبر کو میرے پاس بھیجا. ہاں عزیزان محترم, آج 9 محرم الحرام کا دن ہے, آج اسی شبیہ پیغمبر کے تذکرہ کرنا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ امام حسین نے علی اکبر کے لیے جملے کہے. جب مقتل میں جا رہے تھے اس موقع پر یہ کہا, کنا اذا اشتقنا زیارت نبی لنظرنا الی وجهک, کہ جب بھی ہم چاہتے تھے کہ تیرے رسول کی زیارت کریں, اس جوان کی طرف نظر کر لیا کرتے تھے. جب بھی حسین کا دل چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول کی زیارت کر, علی اکبر کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے. بس عزیزان محترم, آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں جب تمام اصحاب شہید ہو گئے, بنی ہاشم کی باری آئی, اس موقع پر حسین نے علی اکبر کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے, اے علی اکبر, میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی قربانی تم میری طرف سے پیش کرو, میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی قربانی تم میری طرف سے پیش کرو. اس موقع پر علی اکبر کہتے ہیں, بابا جان, میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا, کب آپ مجھے اجازت دیں اور میں میدان میں جاؤں. گھوڑے پر سوار ہوئے, میدان کی جانب جانا چاہتے ہیں. کہا علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا ابھی تو آپ نے اجازت دی. حسین کہتے ہیں, علی اکبر پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لو, اپنی ماں سے اجازت لو, پھر میدان میں جانا. علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے, سوچ رہے ہیں کہ 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا آسان ہے, مگر ماں اور پھوپھی کو کس طرح سے بتلائے کہ اب میں مرنے جا رہا ہوں. اسی کشمکش میں تھے کہ ماں کے خیمے کے پاس پہنچے, اور جب پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماں ہے مصلی عبادت بچھا رہی ہے, مصلی عبادت بچھا رہی ہے. علی اکبر نے سوال کیا, ماں ابھی تو ہم نے ظہر کی نماز ادا کی ہے, مصلی عبادت بچھا رہی ہے, کون سی نماز کا ارادہ ہے؟ لیلا کہتی ہے, اے علی اکبر, میری ایک منت تھی کہ جب تیرا لاشا آئے گا میں شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھوں گی. بس عزیزو, اکبر کو موقع ملا, کہا اماں تمہاری منت بڑھانے کا وقت قریب آ گیا ہے, میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں, میں مقتل میں جا رہا ہوں. بس عزیزو,
علی اکبر سے ام لیلہ کہتی ہے علی اکبر جاؤ جلدی جاؤ تاکہ میں اپنی منت بڑھا سکوں۔ بس عزیزو ماں سے اجازت مل گئی اور اب پھوپھی اماں کے خیمے کے پاس آئے ہیں۔ پھوپھی اماں سے کس طرح سے اجازت لیں، آئے پھوپھی اماں کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد علی اکبر نے اپنے سر کو پھوپھی کے زانوں پر رکھ دیا اور اب پھوپھی نے محبت میں اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے سر میں کنگھا کرنا شروع کیا اور اب علی اکبر کو موقع ملا اور کہا اے پھوپھی اماں میرا ایک سوال ہے جس کا جواب چاہتا ہوں۔ علی اکبر کہتے زینب کہتی ہے اے علی اکبر کیا سوال ہے؟ کہنے لگے اے پھوپھی اماں میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مرتبہ بلند ہے۔ زینب کو جلال آ گیا، ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، کہنے لگی اے علی اکبر کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ کہاں فاطمہ زہرا، کہاں زینب کبریٰ؟ ارے زینب کبریٰ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے۔ بس علی اکبر کو موقع ملا، کہا پھوپھی اماں میں ہوں آپ کا فرزند، حسین ہے دادی فاطمہ زہرا کے فرزند، آج بس ایک کام کیجئے اپنے اس لال کو زہرا کے لال پر قربان کر دیجئے۔ زینب کہتی ہے علی اکبر کسی اور طرح سے پوچھا ہوتا تو تمہیں روک دیتی، مگر اب تم نے یہ بات کہہ دی، جاؤ میں تمہیں نہیں روکتی۔ بس عزیزو ایسے میں جب علی اکبر بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں تو خیمے میں داخل ہوئے۔ روایت فوج یزید کا راوی یہ کہتا ہے کہ جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے نا اس موقع پر میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کے خیموں میں ایک خیمہ تھا جس کا دروازہ بار بار اٹھتا تھا اور بار بار گر جاتا تھا، بار بار اٹھتا تھا بار بار گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ ہو کیا رہا تھا؟ جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے ایک بی بی سے رخصت ہوئے اور اب جب باہر جانا چاہتے ہیں کبھی کوئی پھوپھی آ کر لپٹ جاتی ہے اے اکبر اپنا آخری دیدار کروا لو، پھر جب اکبر باہر جانا چاہتے ہیں کوئی بہن آ کر لپٹ جاتی ہے اے اکبر ایک مرتبہ اپنی صورت دکھلا دو، پھر کہاں موقع ملے گا، تمہاری صورت کس طرح سے دیکھیں گے۔ بس عزیزو حسین کو آنا پڑا۔ حسین کہتے ہیں جانے والے کا رستہ اب نہ روکو، اے بیبیوں میرے اکبر کو جانے دو۔ جیسے ہی اکبر باہر جانا چاہتے ہیں ایک کونے سے کسی بیمار کے کرانے کی آواز آئی، کہنے لگے اکبر بھیا سب سے ملتے جا رہے ہو، کیا مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے؟ بس عزیزو علی اکبر امام زین العابدین سے رخصت ہوئے اور اب جب واپس باہر آئے ہیں نا اس موقع پر گھوڑے پر سوار ہوئے اور اب جب مقتل کی جانب جانا چاہتے ہیں نا اکبر نے محسوس کیا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ ہے اور کہہ رہا ہے مہلن مہلن یا علی، اے علی اکبر آہستہ چلو، اے علی اکبر آہستہ چلو۔ اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے اور کہنے لگے بابا جان ابھی تو آپ سے اجازت لی ہے، اب میں کس طرح سے مقتل میں جاؤں گا اگر آپ میرے پیچھے آئیں گے۔ اس موقع پر حسین نے مصائب کا جملہ کہا، کہنے لگے اے اکبر کاش کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے سوال کرتا کہ جوان بیٹے کو کس طرح سے مرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ بس عزیزوں اس موقع پر حسین کہتے ہیں جاؤ اکبر میں تمہیں نہیں روکتا، جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی، تم عزیز ہو، اسلام تم سے زیادہ عزیز ہے، میں نے تمہیں اسلام پر قربان کیا۔ اور اب جب اکبر چلے ہیں نا اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے مقتل کی جانب بڑھے ہیں اور مقتل کی جانب جب بڑھے ہیں نا تو ایسے میں اکبر لڑ رہے ہیں، حسین ٹیلے پر موجود ہیں، زینب در خیمہ پر کھڑی ہیں اور ام لیلہ مصلی عبادت پر کھڑی ہیں۔ اکبر کی نظریں ہیں فوج پر، حسین کی نظریں ہیں اکبر پر، زینب کی نظریں ہیں حسین پر اور ام لیلہ کی نظریں ہیں زینب پر۔ یہ نظروں کا نظروں سے تار مل گیا اور اب کچھ دیر بعد منظر تبدیل ہوا، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، ام لیلہ شکر کے سجدے میں گری، اے بلے والے میری قربانی قبول فرما۔ بس عزیزو جیسے ہی حسین نے اکبر کو زین سے زمین پر آتے ہوئے دیکھا نا کہنے لگے اے اکبر تیری فراقت علی الدنیا بعدک العفا، اے اکبر
تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ اور اب جب حسین اکبر کے لاشے کی طرف جانا چاہتے ہیں نا، مقاتل میں نے ارباب منبر سے سنا ہے کہ اکبر کی طرف جب حسین بڑھ رہے تھے نا، گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، پھر گر رہے تھے، پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے اکبر مجھے آواز دو، تمہارے بعد مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، میری آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، اے اکبر تم مجھے آواز دو، یہ فوج اشقیہ میرا مذاق اڑا رہی ہے، مجھ پر ہنس رہی۔ بس عزیزو نہیں جانتا حسین کس طرح سے اکبر کے لاشے کے پاس پہنچے ہیں۔ بس عزیزو میں مصائب کو کم کرتے ہوئے، مصائب کو سمیٹتے ہوئے بس آخری جملہ سن لو۔ اور جب علی اکبر کے لاشے کے پاس علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں نا، دیکھا کچھ دم باقی ہے علی اکبر میں، کہا اکبر میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جسم کو خیموں تک لے جاؤں، بس میرا ساتھ صرف اتنا دے دو کہ اپنے ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو، میں تمہارا جسم اٹھا لوں گا۔ بس عزیزو اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا۔ حسین کہتے ہیں بیٹا اکبر دوسرا ہاتھ بھی میرے گردن میں ڈال دو۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ ہاتھ مجھ سے ہٹایا نہ جائے گا۔ حسین نے علی اکبر کا جسم زمین کربلا پر رکھا، کہنے لگے اے علی اکبر مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ اکبر کہتے ہیں بابا آپ دیکھ نہ سکیں گے، آپ نہیں دیکھ سکیں۔ کہا علی اکبر میں بہت صابر ہوں، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا۔ جیسے ہی اکبر نے اپنے ہاتھ سینے سے ہٹایا، دیکھا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے جو جگر میں اٹکا ہوا ہے۔ بس عزیزو اس موقع پر حسین نے ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل پر رکھا۔ میرا دل کہتا ہے حسین نے مدینے کا رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا نانا ذرا کربلا میں آنا اور اکیلے نہ آنا، خلیل خدا ابراہیم کو بھی لانا، اسماعیل کو بھی اپنے ساتھ لانا، میں اپنے اسماعیل کے جگر سے برچھی کا پھل کھینچنے لگا ہوں، اور دیکھو نانا نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں، نہ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ بس عزیزو اس موقع پر جب اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا چاہا، ایک مرتبہ کہا یا علی، اور جب برچھی کا پھل نکالا تو پھر اس کے اندر جگر کا ٹکڑا بھی مل گیا، جگر کا ٹکڑا بھی ساتھ باہر آ گیا۔ بس عزیزو اکبر کا دم نکلا، اور اب حسین کہتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کو آؤ، یہ بوڑھے باپ جوان بیٹے کا لاشا اکیلے نہ اٹھا سکے گا۔ اس موقع پر زینب کبریٰ نے آواز دی اے بھیا میں مدد کے لیے آؤں، اے بھیا کیا میری مدد چاہیے؟ حسین کہتے ہیں زینب اسلام اکبر عزیز ہے میں، لیکن تمہارا پردہ سب سے زیادہ عزیز ہے، میں نے اکبر کو تمہارے پردے پر قربان کیا، جہاں ہو وہیں رہو۔ بس عزیزو جب علی اکبر کا لاشا حسین خیموں میں لائے ہیں نا، ایک مرتبہ جب قاسم کی شہادت بھی ہو گئی نا، ایک جگہ پر قاسم کا لاشا رکھا، ایک جگہ پر علی اکبر کا لاشا رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پر رکھا، اور حسین نے آواز دی واہ غربتا واہ غربتا، آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین کی کمائی۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ایام منقلبی ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مرحومین شہداء کی مغفرت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔